السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کلاس 10 درخشہ اردو چیپٹر نمبر 18 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم لوگ اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کے جوابات کو صحیح طریقے سے دیکھیں گے اور آنے والے امتحانات کی صحیح طریقے سے تیاری کریں گے۔ آئیے آپ لوگ ہم سے جڑیں اور امتحان کی صحیح طریقے سے تیاری کریں۔ دیکھیں، اس چیپٹر کے رائٹر یعنی مصنف کا نام جگن ناتھ آزاد ہے۔ کیا نام ہے؟ جگن ناتھ آزاد۔ انہوں نے جو نظم لکھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ انڈیا گیٹ۔ کیا نام ہے؟ انڈیا گیٹ۔ اب دیکھیں، مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ مختصر کے معنی ہلکا، ترین بہت زیادہ سوالات، بہت زیادہ آسان سوال مع جوابات، اور ساتھ ساتھ اس کے کیا ہے؟ جوابات بھی آسان ہیں۔ آئیے دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے۔ کیا ہے سوال نمبر 1؟ جگن ناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کس سال کے اندر ہوئی یہ بتانا ہے۔ دیکھیے، 5 دسمبر، کیا ہے؟ 5 دسمبر 1918 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 5 دسمبر 1918 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے، جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام کیا ہے؟ والد یعنی ابو۔ دیکھیے، ان کے والد کا نام ہے تلوک چند محروم۔ کیا نام ہے؟ تلوک چند محروم۔ سوال نمبر 3 ہے، انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ یہ انڈیا گیٹ جسے ہم سب جانتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک فخر کی چیز ہے، ہمارے لوگوں کے لیے یہ ایک عظمت کی چیز ہے، اور ہم لوگ اسے فخر کے طور پر دیکھتے ہیں، سیر و تفریح یہاں جا کر کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ انڈیا گیٹ دہلی میں ہے۔ کہاں ہے؟ دہلی میں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ اس کو کس نے بنوایا؟ تعمیر کے معنی آتے ہیں بنانا۔ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ یعنی انڈیا گیٹ کو کس نے بنوایا؟ اس کا جواب دیکھیں، انڈیا گیٹ کی تعمیر فرنگیوں یعنی انگریزوں نے کی۔ کس نے کی؟ فرنگیوں، جس سے مراد کیا ہے؟ انگریزوں نے انڈیا گیٹ کی تعمیر کی، اس کو بنوایا۔ اس کے بعد دیکھیں، مختصر سوالات مع جوابات۔ مختصر سوالات مع جوابات یعنی سوال بھی آسان اور جواب بھی کیا ہے؟ آسان، یعنی درمیانہ۔ دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے، اس نظم میں شاعر نے جو کچھ کہا ہے اسے 5 جملے میں لکھے۔ یہ انڈیا گیٹ جو نظم ہے اس کے اندر شاعر نے جو باتیں کہی ہے اس کو 5 جملے کے اندر لکھنا ہے۔ دیکھیے، انڈیا گیٹ سے ہندوستان کی عظمت نمایاں ہوتی ہے۔ انڈیا گیٹ کی وجہ سے ہندوستان کی عظمت، ہندوستان کی مرتبہ کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن یہ فرنگیوں یعنی انگریزوں کی دین ہے۔ اس کو کسی ہندوستانی مسلمانوں نے یا ہندوستانی باشندوں نے نہیں بنایا، بلکہ اس کو انگریزوں نے بنایا ہے۔ اسی لیے بولیں، لیکن یہ فرنگیوں یعنی انگریزوں کی دین ہے، ان کی دی ہوئی چیز ہے، اور یہ ہم لوگوں کی غلامی کی علامت ہے کہ انگریزوں نے بنا کر ہمیں دیا، ہم نے خود نہیں بنایا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ترقی یا مقصد کی طرف لگنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور کس طریقے سے ہندوستان کے اندر رہنے والا ہر انسان کس طریقے سے آگے بڑھے گا، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ افلاس اور ناداری کی زندگی گزارتے ہوئے انڈیا گیٹ پر فخر میں پڑے رہنا یہ عقل مندی کی علامت نہیں۔ ہم صرف انڈیا گیٹ کی تاریخ میں پڑے رہیں اور اس پر فخر کرتے رہیں، اس طریقے سے ہماری غریبی دور نہیں ہو سکتی، ہماری مفلسی دور نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم جہاں انڈیا گیٹ پر فخر کریں
وہیں اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے محنت کرے اور کام کرے، تب جا کر ہماری مفلسی بھی دور ہوگی، ہماری غریبی بھی دور ہوگی، اور ہم لوگ ملک ہندوستان کی جو عظیم عمارت ہے انڈیا گیٹ، ہم اس پر فخر بھی کریں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2، نظم کی مختصر تعریف کیجیے۔ نظم کی کیا کرنا ہے؟ مختصر تعریف کرنا ہے۔ دیکھیے، نظم اردو شاعری کی ایک صنف ہے، ایک قسم ہے۔ اس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے انڈیا گیٹ ایک نظم ہے، خاص موضوع ہے انڈیا گیٹ، اس پر تسلسل کے ساتھ انڈیا گیٹ کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا، اور ہندوستان کے لیے جو فخر کی چیز ہے وہ بھی بیان کیا گیا، اور کس نے بنوایا اس کو بھی بتایا گیا۔ تو وہی کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔ نظم کے تمام اشعار آپس میں مربوط ہوتے ہیں۔ مربوط کے معنی ملا جلا ہوا ہوتا ہے۔ اگر شعر کے کسی حصہ کو الگ کر دیا جائے تو نظم کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 10 شعر ہے، اس میں سے آپ بیچ میں سے کسی ایک شعر کو نکال دیں تو شعر کا مکمل مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وہی بول رہے ہیں، اگر شعر کے کسی حصے کو الگ کر دیا جائے تو نظم کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے، اس عنوان کے تحت شاعر اپنا کلام کہتا ہے۔ عنوان، جس طریقے سے اس نظم کا عنوان ہے انڈیا گیٹ، اب انڈیا گیٹ کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ انڈیا گیٹ کے حوالے سے لکھنے کی کوشش کرتا ہے، بیان کرنے کی اور نظم کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 ہے، کیا ہے؟ جگن ناتھ آزاد کے 3 شعری مجموعے کے نام لکھیے۔ جگن ناتھ آزاد نے ویسے تو بہت ساری شعری مجموعے لکھے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ اس کتاب کے اندر یعنی درخشاں کے اندر نہیں ہے۔ آپ ان کی دوسری کتابیں پڑھیں گے تو وہاں آپ کو ان کی شعری مجموعے کے متعلق مل جائے گی کہ کون کون ان کی شعری مجموعہ ہے۔ ہم نے بھی دوسری کتابوں سے ان کی شعری مجموعوں کے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، جگن ناتھ آزاد کی 3 شعری مجموعے کے نام یہ ہیں۔ کیا ہے؟ نمبر 1 بے کراں، کیا نام ہے؟ بے کراں۔ نمبر 2 کہکشاں، نمبر 2 کہکشاں۔ نمبر 3 آئینہ در آئینہ، آئینہ در آئینہ۔ اور اسی طریقے سے ان کی اور بھی ہے دوسری شعری مجموعہ جو آپ کو دوسری کتاب مطالعہ کرنے سے مل جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے، جگن ناتھ آزاد کے مختصر حالات 5 جملے میں لکھے۔ جگن ناتھ آزاد کے حالات زندگی پر کیا کرنا ہے؟ 5 جملے لکھنا ہے۔ دیکھیے، جگن ناتھ آزاد محقق ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ محقق کے معنی تحقیق کرنے والا، یہ محقق ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تھے؟ شاعر بھی تھے۔ ان کا شمار ماہرین اقبالیات میں ہوتا ہے۔ شمار کے معنی آتے ہیں گنتی۔ ان کی گنتی کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ جو ماہرین ہیں، اقبالیات میں ان کا ہوتا ہے۔ غزل گوئی اور نظم نگاری میں انہیں یکساں مہارت حاصل تھی۔ یکساں کے معنی برابری۔ عموماً جو لوگ کسی ایک فن میں ماہر ہوتے وہ دوسرے فن میں ماہر نہیں ہو سکتے یا نہیں ہوتے ہیں۔ غزل گوئی یعنی غزل ان کا کہنا اور نظم کہنا، دونوں کے اندر جو مہارت تھی وہ برابر تھی، یکساں تھی۔ وہ ترقی پسند دور کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی غزل اور نظموں میں کلاسیکی اور روایتی رنگ پھیکا نہیں پڑنے دیا۔ کس نے؟ جگن ناتھ آزاد نے اپنی غزل اور نظموں میں کلاسیکی اور روایتی رنگ یعنی پہلو کا جو طریقہ تھا نظم اور غزل کے اندر لکھنے کا، اس کو پھیکا پڑنے نہیں دیا، پھیکا نہیں پڑنے دیا۔ جگن ناتھ آزاد 5 دسمبر 1918 عیسوی کو عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 25 جولائی 2004 کو دہلی میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ 25 جولائی 2004 کو دہلی میں ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں اس میں ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ اس میں ضمیر کی تعریف،
یہاں سے جو باتیں آئیں گی وہ آپ کو گرامر کی باتیں ہیں، اردو گرامر کی باتیں ہیں، غور سے دیکھیں اور ساتھ ساتھ اردو گرامر کی بھی تیاری کریں۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں جو کتاب کے اندر اردو گرامر کی نہیں ملے گی، اس کے لیے الگ ویڈیو آپ کو بنا کر پیش کر دیا جائے گا، اور کچھ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو کسی شخص کے نام کی جگہ نام کے تکرار سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمیر کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ کسی شخص کے نام کی جگہ بار بار نام کی آنے کی وجہ سے ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وہ، یہ، تم، اس طریقے کا۔ اس میں ضمیر کے کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ کتنے قسمیں ہیں؟ یاد رکھنے کی چیز ہے، اس میں ضمیر کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیے ضمیر غائب کی مثال، وہ گیا، کیا ہے؟ وہ گیا، وہ لوگ گئے، وہ عورت جائے گی، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر غائب کی مثال۔ اس کے بعد دیکھیں ضمیر مخاطب کی مثال کیا ہے؟ جس کو بعض لوگ غلطی کی وجہ سے مخاطب پڑھ دیتے، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ مخاطب۔ تم نے کام کر لیا۔ مخاطب کس کو بولتے ہیں؟ جیسے ہم آپ سے بول رہے ہیں تو ہم بولنے والے متکلم ہوئے، آپ سننے والے کیا ہو گئے؟ مخاطب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مخاطب ہو گئے۔ دیکھیے تم نے کام کر لیا، تم لوگ کام کر رہے ہو، تم پڑھ رہی تھی، یہ سب کیا ہے؟ مخاطب کی مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ضمیر متکلم کی مثال، ضمیر متکلم کی مثال، میں لکھ رہا ہوں۔ متکلم کے معنی آتے ہیں بولنے والا، کیا آتے ہیں؟ بولنے والا۔ میں لکھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کیا؟ کہ میں لکھ رہا ہوں، میں لکھوں گی۔ عورت کیا بول رہی ہے؟ لڑکی کیا بول رہی ہے؟ میں لکھوں گی۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ہم لوگ پڑھ رہے تھے، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر متکلم کی مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں واحد سے جمع بنائیے، کیا ہے؟ واحد سے جمع بنائیے۔ غیر، یہ کیا ہے؟ واحد، اس کی جمع کیا ہے؟ اغیار، کیا ہے؟ اغیار۔ باب، یہ ہے واحد، اس کی جمع ہے ابواب، کیا ہے؟ ابواب۔ دلیل، یہ ہے واحد، اس کی جمع ہے دلائل۔ شخص، یہ ہے واحد، اس کی جمع ہے اشخاص۔ مقصد، واحد، اس کی جمع کیا ہے؟ مقاصد، اس کی جمع کیا ہے؟ مقاصد۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک بھی کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور صحیح طریقے سے آپ کی بھی امتحان کی تیاری ہو، اور آپ کے دوستوں کی بھی ہو، اور میرا بھی فائدہ ہو۔